اقبال کی شاعری کا نیوکلیس اگر کرداروں کے حوالے سے دیکھیں تو نوجوان ہیں، عواپ ہیں، اس لیے کہ ان کی شاعری کا مرکزہ مرد مومن بنتا ہے، اور مرد مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کی صلاحیتوں سے کام لیتا ہے اور علم پیدا کرتا ہے، یعنی جس کی خودی بیدار ہوتی ہے۔ تو خودی بیدار اگر میری طرح 60 سال کا آدمی ہو جائے اور 60 سال کی عمر تک اس کی خودی بیدار نہ ہو سکے تو پھر 60 سال کے بعد نہیں ہوتی، اس کے امکانات ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے الٹیمیٹلی ان کا مخاطب نوجوان ہی تھے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ نسبتاً آسان شعر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جن نظموں اور شاعری کے حوالے سے بات کریں گے ان میں ظاہر ہے بہت گہرائی ہوگی، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اہم موضوع اس حوالے سے جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اقبال کی شاعری کا چونکہ مرکزی کردار نوجوان ہے یا مرکزی مخاطب ان کا نوجوان ہے، اس لیے یہ سمجھیں کہ اقبال کی شاعری کا مرکزی موضوع یہ بنتا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلیدی خطبہ ارشاد فرمائیں اور ہمارے نوجوانوں کو رہنمائی دیں کہ اقبال جیسے بڑے شاعر نے ان کے وجود کے حوالے سے کیا دریافت کیا اور کس طرح سے انہیں مخاطب کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، ڈیئر اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے منتظمین کو داد دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محبتوں کے سرزمین بلوچستان بے آب و گیا سنگلاخ پہاڑوں کے اس محبتوں کے سرزمین پہ اس اہم ایونٹ کا انعقاد کیا۔ شیڈول بڑا ٹائٹ تھا۔ میں کل نماز مغرب لاہور میں ادا کر کے وہاں سے روانہ ہوا، 12:30 بجے اسلام آباد پہنچا اور صبح تڑکے فلائٹس لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بیٹا، حضرت علامہ کا ایک شعر ہے جو اس حوالے سے اہم ہے کہ آپ نوجوان ہو۔ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگر ساختن است۔ زندہ دلوں کی مذہب میں خواب پریشانی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم نے اسی دھرتی سے ایک نیا جہان تعمیر کرنا ہے، تو اس تعمیر نو، ترتیب نو کا فریضہ جوانوں کے کندھوں پہ ہے۔ یہ نوجوان اپنے عزم، ارادے، مصمم ارادے اور امنگ سے ناممکنات کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے تمہیدی نکات میں اشارہ فرمایا، اقبال کے کلام کا اصل مخاطب نوجوان ہے۔ جتنے بھی اسرار و رموز ہے، آپ یقین جانیے، آپ تھوڑا سا اقبال سے انسیت پیدا کرے، اقبال کو جبر کے طور پہ مت پڑھیے۔ شکوہ جواب شکوہ کے 2-4 بند یا ہمارے میڈیا کے جو 2-4 زنگ آلود سلائیڈ تکے ہوئے وہ ڈسپلے ہوتے ہیں، یا طلوع اسلام کا اجباری 2-4 اشعار جو آپ رٹ لگا کے پیپر میں اٹیمپٹ نہیں، آپ اقبال کی روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، آپ کو لطف آئے گا۔ میں ہائی اسکول چمن کا اسٹوڈنٹ تھا، میٹرک
82 में मैंने वहाँ से किया, तो उस वक्त मैं वो डिबेट्स के हवाले से इकबाल पे मुख्तलिफ़ तकारीरी सिलसिले चलते रहे। मैं इकबाल से शनासाई और आगाही हासिल करता रहा। फर्स्ट ईयर में इकबाल पे मेरे 2 पेपर शाया हुए, स्टूडेंट एडिटर था मैं कॉलेज मैगज़ीन का। उसके बाद मैंने सोशल साइंसेस में एमएससी बॉटनी की मैंने। इकबाल ने मुझे इतनी खुदी पिलाई। एमएससी बॉटनी में मैं पोजीशन होल्डर था। मैं वो, आप नौजवान हो ना, आपकी काउंसलिंग, आपके कैरियर काउंसलिंग की इस वक्त अशद ज़रूरत है। एमएससी बॉटनी पोजीशन होल्डर तस्कीन नहीं मिली। एमए पश्तो लिटरेचर यूनिवर्सिटी टॉप की, एमए इस्लामियात, उसके बाद एमफिल इकबालियात में एडमिशन लिया। एमफिल इकबालियात के बाद पीएचडी इकबालियात जब की, और आज उम्र के इस मरहले पे जब भी मैं कुलियात इकबाल, अब कितने बार मैंने इसको अज़बर किया होगा। बलूचिस्तान से इकबालियात में पहला और अभी तक अकेला पीएचडी इन इकबालियात। उस ज़माने में जब एचईसी ही नहीं बनी थी, और उस ज़माने में डॉक्टर साहब मज़े की बात यह है कि मैं इंक्रीमेंट प्रमोशन के लालच से मैंने पीएचडी नहीं की। मैं बैंक में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था। बैंकिंग के टफ लाइफ के साथ इकबालियात के दाव व पेच में, इकबाल के खुमखाने, इकबाल के खुमार से मखमूर मैं कायनात के इसरार व रमूज़ की खोज में रहता था, और हर बार इकबाल मुझे एक नया क्लू दिखाते रहे। अभी तक ये सिलसिला जारी है। जब भी मैं कुलियात इकबाल खोलता हूँ तो इकबाल का एक नया रूप मेरे सामने आता है। आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपको इकबाल मुफ्त मिला है। बेटा, इस वक्त मैं बैंकिंग में तशफ़ी नहीं हुई। मुझे पता था, इकबाल ने मुझे झंझोड़ा कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार है। वो इतने इंक्रीमेंट्स, इतने प्रमोशंस, इतने ओहदे रुतबे, ये मोमिन का शायन एशान नहीं है। जो ही मेरा कर्जा प्लस माइनस हुआ, उसी दिन मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहते हुए रिजिग्नेशन सबमिट की, विदाउट एनी ऑडिट पैरा, विदाउट एनी फाइनेंशियल स्कैंडल। आई रिजाइन कमर्शियल इंस्टीट्यूट। इकबालियाती अदब में घुसता रहा, और इकबाल ने कोयटा से उठा के इकबाल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान के हेड की हैसियत से लाहौर में पोस्टिंग दिलाई। अब यानी मैं अपने आप को एक एज ए हद तक रोल मॉडल के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोई मुझे साइंसेस, उलूम, फ़नून, मुतालिए, जुस्तजू, रियाज़त, जितनी आपके विजन में, इस्तेदाद में वसअत है, उससे बेतहाशा वसअत फ़िक्र इकबाल में है। आप ज़रा एक बार तो बहरे इकबाल में गुतज़न होके उसकी तह तक ज़रूर पहुँचे। हमारा एक अलमिया है, हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों पे इक्तिफ़ा करते हुए इकबाल को एक मखसूस फ्रेम में हमने बंद किया है। कोई इसको मुल्ला समझता है, कोई इसको दरबारी शायर समझता है, कोई इसको इल्हाद का एक पैकर समझता है। इकबाल का माहकहू आज तक इंकिशाफ होने का मुंतज़िर है, और ये इंकिशाफ कौन करेगा? आप लोग करेंगे। इकबाल के नौजवान का जो खिताब है, इकबाल नौजवानों से इसलिए मुखातिब है। इसरार खुदी में अल-वक़्तुन सैफ़ुन, ये हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का एक मक़ौला है, अल-वक़्तुन सैफ़ुन, कि वक्त तलवार है। अब इस पे अलामा ने ज़बरदस्त एक नज़म लिखी है, अल-वक़्तुन सैफ़ुन, टाइम मैनेजमेंट। नौजवानों के पास टाइम है, अब इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। जवान अपने टाइमिंग को किस तरह मैनेज करे
اور بالخصوص ایک ایسے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ اگر آپ پازیٹیولی یوز کریں گے تو آپ وہ خوش قسمت نسل ہے کہ ایک کلک سے آپ مشرق سے مغرب کنیکٹ ہو سکتے ہیں، مگر خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بلا آپ کے عمر عزیز کا کتنا قیمتی سرمایہ نگل رہا ہے۔ چھیٹ میں آپ ایک بار گھس جاتے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے آپ کے کتنے سانس ضائع ہوئے، آپ کی زندگی کے کتنے حسین لمحے شام و سحر ضائع ہو رہے ہیں۔ اقبال آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ الوقت سیف۔ اقبال نے یہ آئیڈیا آج سے 100 سال پہلے امام شافعی کے اقتفا میں فلو کیا۔ جن لوگوں نے تاریخ پہ وار کیا ہے وہ تا ابد تاریخ کے حافظے میں نقش رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے غفلت برتی ہے ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ اقبال آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اٹھیے اور اس جہان کے، اقبال کے فکر کے 3 بڑے ماخذ جو ہے، خدا، انسان اور کائنات۔ خدا کو کشف کرو، خدا کو دریافت کرو۔ جب آپ کے تعارف کنندہ کو خدا کی پہچان نہیں ہے، وہ آپ کو خدا کیا بتا سکے گا؟ جبکہ آپ کے سم میں جستجو کی جو پروگرام ہے، حرکت، ولولہ، قوت، جہد مسلسل، عمل، پہم، آپ کے کریکٹر میں یہ سارے پروگرامز پروردگار نے آپ کے سم میں ودیت کر رکھے۔ اقبال اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپ میں خودی بیدار ہو، آپ میں عشق بیدار ہو، آپ میں خلق خدا سے محبتوں کی جبیلت سرگرم عمل رہے۔ اقبال اس کے در پہ ہیں۔ اب جس طرح آپ یہ قبرستانوں میں ذرا جا کے دیکھیں کتنے ہزار قبر ہوتے ہیں، 2-4 قبور کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ فلانے کا قبر ہے، یہ فلانے کا ہے۔ اسی طرح آپ ہسٹری کو کنگال کے دیکھیں، آئنسٹائن کون تھا؟ ڈاکٹر قدیر خان کون تھے؟ حکیم محمد سعید کون تھا؟ عبدالستار ایدی کون تھا جس کا آپ کے چوک پہ مجسمہ برا جمع ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت سیف کو اٹھا کے تاریخ پہ وار کیا ہے۔ زندگی، اقبال آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ زندگی ایک پیکیج ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو میسج ملے کہ کل رات آپ کا یہ پیکیج ایکسپائر ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ پیکیج لاس کر رہے ہیں، اور اس میں جوانی صرف ایک بار ہے۔ اس لیے اقبال نے جوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جس شعر کا حوالہ دیا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ جو وہ نوجوان جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں، یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے کہ ستاروں پہ کوئی کیسے کمند ڈالتا ہے۔ یہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ معراج سے مجھے یہ بشارت ملی ہے کہ گردون انسان کے گرفت میں ہے، ستارے کیا آگے، جس طرح قرآن کریم کا آیا مبارکہ ہے سورہ انشقاق میں، طبق عن طبق، زمین کے بعد فرسٹ جو ہے وہ تو چاند ہے، اس کے بعد کتنے طبق عن طبق، آگے چلتے جائیے، یہ سارے طبق آپ کے منتظر ہے، اس کی کشف، اس کی دریافت وہ آپ کے منتظر ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکلے ذرا، ان سے رنگ، نسل، نژاد، جغرافیہ، قبیلویت، ان محدودات سے آپ نکلے، آپ آفاق، النفس و آفاق۔ پیم مشرق کا آپ دیباچہ اٹھا کے دیکھیں، نوجوان امان اللہ خان جب افغانستان کے فرمان روا بنتے ہیں، اقبال ان کو فرماتے ہیں کہ آپ النفس و آفاق کو ذرا سٹڈی کرے، اے نوجوان زیرک،
مثل پختکار. آپ جوانوں ہو تو جوان مگر بزرگوں کی دانشمندی آپ میں رچی بسی ہے. لیکن اب کیا ہے؟ 100 سال پہلے اقبال نے دیکھا تھا کہ میرا نوجوان مغرب کی تابع ہوتا جا رہا ہے. ثقافتی طور پہ ان پہ مغربیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے. مکتب کا جوان گرم خون، جوان گرم خون ساحر افرنگ کا صید زبون. یہ تو افرنگ شکاری کا ایک شکار بنتا سحر زبون بنتا جا رہا ہے. ایک وہ پرندہ جو خوار و زبون بنتا جا رہا ہے. میرا نوجوان اس کے شکنجے میں آ رہا ہے. لیکن عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. آپ کا ویژن اس نوعیت کا ہونا چاہیے. نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. خدا کے رازدانوں میں یہ جو لا تقنطوا من رحمت اللہ. آج کا نوجوان مایوس کیوں ہے؟ از ہمی خاک جہان دیگر ساختن است. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے استعدادوں کو ایکٹیویٹ کر کے ان سے کام لینے کی ضرورت ہے. اقبال کے شاعری کا تقریباً 60% پرشین میں ہے. اور آپ فارسی سے مت گھبرائیے. یہی تراکیب جو آپ کو بانگ درا بال جبریل میں ملیں گے، یہی تراکیب آپ کو اسرار خودی پیام مشرق اور جاوید نامہ میں ملیں گے. مجھے تو اقبال نے فارسی سکھا کے رومی سے آشنا کیا، حکیم ثنائی غزنوی سے، مولانا جلال الدین رومی سے آشنا کیا. اقبال مجھے انگلی سے پکڑ کے ان دانشمندان شرق کے فکری گنجینے سے مستفید فرماتے رہے. جب سوویت یونین کے خلاف سینٹرل ایشین کنٹریز میں ریفارمسٹ موومنٹ چل رہی تھی تو اس پولیٹیکل موومنٹ آزادی کے لیے 2016 میں مسلم انسٹیٹیوٹ نے ایک کانفرنس کیا تھا اسلام آباد میں. 4 بر اعظم کے رائٹر آئے تھے. تو اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز سے جو مندوبین تھے اتفاق سے ان کے پرشین پیپرز کا مجھے ادھری لائیو ٹرانسلیشن کرنے کا موقع ملا. تو اس اسکالر نے بتایا کہ اقبال کا یہ مشہور و معروف نظم از خواب گران خیز، یہ سمرقند، بخارا، خیوا، تاشکند کے چوکوں پہ جوانوں کا خون گرماتا رہا. اے غنچہ خوابیدہ چون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگام آتش نفسان خیز. از خواب گران خیز. آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. خاور همه مانند غبار سر راہ است. مشرق غبار سر راہ کی مانند بن گیا ہے. معدنیات سارے آپ کے ہیں پر بیرل کاسٹ کس اسٹاک ایکسچینج میں فکس کیا جا رہا ہے. کب تک آپ کنزیومر بنے بیٹھے رہو گے؟ پروڈیوسر بنو، پروڈیوس کرو، دنیا کو کچھ دو. اور یہ ایک طویل نظم ہے، اس کے لیے تو ذرا اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیجئے گا. انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. دنیا کے اچھا مزے کی بات یہ ہے اس وقت کبھی آپ کا لاہور آنا ہوا تو ضرور اقبال اکیڈمی آف پاکستان کو تشریف لے آئیے. ویسے ہماری سائبر نیٹ لائبریری ذرا سرچ کرے.
دنیا کے 43 لینگویجز میں اقبال پہ کام ہو رہا ہے. وہاں کون سی مجبوری ہے؟ وہاں کون سا سرکاری پروجیکٹ ہے جو وہ لوگ اقبال پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی کوئی 20 دن پہلے کوالالمپور سے پاکستانی ایمبیسیڈر کی کال آئی مجھے کہ ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم اقبال کے عاشق ہے. ان کی تو سارے بنیادی ضروریات پورے ہیں، وہ اقبال سے عشق کس نسبت سے کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو ہماری لائبریری میں موجود مالی زبان میں اقبال کے تراجم ان کو PDF کر کے بھجوا دیے، لیکن انہوں نے جوابی 1 ہفتے بعد فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو اکتفا نہیں فرما رہے کہ مجھے سارا اقبال مالی زبان میں چاہیے. میں نے کہا فارن منسٹری کو لکھے، وہ ہمیں بھجوائے، پراپر چینل سے آپ آئے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے کلام کا. دنیا کے 43 لینگویجز میں اقبال کا کلام. آپ ذرا یہ سوچئے اقبال کے اثر میں کتنے پرگو شاعر تھے، کتنے BCR نویس شاعر تھے. اقبال کے کلام کو یہ اعزاز کیوں ملا جو سرحدات کو پلنگتے ہوئے، جو جغرافیائی حدود و قیود کو پلنگتے ہوئے دنیا کے طول و عرض میں اس وقت جلوہ گر ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہے. ایرانین پارلیمنٹ کے ایرانین پریزیڈنٹ اگر 1.5 گھنٹے تک اپنے پارلیمنٹیرینز کو اقبال پہ 1.5 گھنٹے تک لیکچر دیتا ہے، آپ ذرا سوچئے ہمارے کتنے پولیٹیشنز کو اقبال سے کیا شغف ہے، کتنا تعلق ہے. یہ کووڈ کی دنوں میں میرے 3 بکس اقبال پہ کابل سے شائع ہوئے، افغانوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے پیسوں سے وہاں شائع کیے. سینٹرل ایشین کنٹریز، ترکی، وہاں کے نوجوان اقبال میں، بلکہ ایران کے ڈاکٹر علی شریعتی تو اقبال ماں، ساسولی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اقبال ماں میں وہ تو کہتے ہیں اقبال ہمارا ہے. وہ تو ایرانی انقلاب کے بانی اقبال قرار دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا ولولہ دیا. آپ اقبال کے فن و فکر میں اپنے مستقبل کو تلاش کیجئے، اپنی کردار کی تشکیل میں اقبال سے رہنمائی حاصل کریں. شاعرانہ اعجاز و ابلاغ کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر جب اقبال ہائر اسٹڈیز کے بعد، ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہاں سے لوٹ کے آئے تو ایک نئے ویژن کے ساتھ، ایک نئے نگاہ کے ساتھ آئے. اس لیے کہ مشرق کے دربدری کو محسوس کیا، مغرب کی رنگینیوں کے نظر نہیں بنے، بلکہ جدید و قدیم علوم و فنون کے مطالعے، ریاضت، فلاسفہ، مسلم فلسفی، نان مسلم فلسفیز جتنے بھی تھے، کبھی نیٹشے سے کچھ لے رہے، کبھی گوئٹے سے کچھ بھی، کہیں کہیں سے انگریڈینٹس جمع کرتے رہے. اور اسی لیے تو کہا کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہانه است. ذرا ان کا ویژن دیکھیے کہ شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں. میں تو شاعری کے بہانے سوئی قطار می کشم ناقہ بے زمام را. میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ تو اپنے آپ کو، حالانکہ فنی اعتبار سے وہ انتہائی کانشیس تھے. شعر کے نوک پلک، عروض، بحور، اوزان، فنی محاسن، اصناف سخن کے جو لوازمات تھے، ان سب پہ تو ان کا گرفتہ ہی. لیکن وہ فن کے بجائے آئیڈیاز کو زیادہ فوقیت دیتے تھے. آئیڈیاز یہ تھے کہ آپ اسرار و رموز، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید،
کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. یہ صدائے کن فیکون جو آ رہی ہے اس کو ذرا سنیے. وہ سماعتیں پیدا کرے, وہ چشم بینا جو ان اسرار و رموز کو پرکھیے, وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اقبال کے نوجوان کو. اقبال کا نوجوان شکم پرور نہیں ہے. اقبال کا نوجوان سی وی لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے, بلکہ اقبال آپ سے وہ مرد دانا بینا بصیر بنانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ تقدیر ساز بنے. آدم خاکی کی تخلیق کا سبب قرآن کریم نے جو بتایا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اس زمین پہ اپنے خلیفہ کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں. یہ جو خلیفہ ہے, جو خدا کا ریپریزنٹیٹیو ہے, وہ صرف ایک عہدے رتبے جا جلال گاڑی بنگلے کے دام و دانے کے حصار میں بند ہو کے رہے, اور زندگی بھی صرف ایک بار ہو. 50 بار ہو تو بندہ سوچے یار پچھلی بار مجھ سے یہ غفلتیں ہوئی ہے, اس بار اس کا ارتکاب نہیں کروں گا. زندگی بھی ایک بار ہے. اور ایک تو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایک المیہ ہے, جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے سمجھ کا فقدان ہوتا ہے. جب وہ سمجھنے لگتے ہیں ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. آپ کے شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے 2 بال و پر ہے, ٹائم اور سمجھ. آپ کوشش کیجئے اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ جو اقبال نے آپ کو لیڈرشپ, اقبال آپ کو عام آدمی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور خدا کا رازدان بنے. بے تحاشا اسرار و رموز ابھی بھی اس کائنات میں اپنے منکشف کے منتظر ہے. بیٹا یہ اعزازات, یہ میڈلز اپنے شانوں کے تلاش میں ہے کہ میں کہاں سجوں. یہ میڈل سینے تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے اس قابل جس کو میں شان کہی دے دوں. کون ہے اس کا قابل جو ایجادات, ہم اور ڈاکٹر صاحب تو پی ٹی سی ایل کے اس زمانے کے لوگ ہیں کہ آج آپ کال ملاتے ٹیلی فون سیٹ سے نہیں اٹھتے, ایسا نہ آپریٹر کال ملائے. آج آپ اتنے خوش قسمت ہے وائرلیس, بلکہ لائیو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تصویر کے ساتھ. ہم تو کیمرے کے پکس بنا کے کوئی جل جاتا, کوئی پتہ نہیں خراب ہو جاتا, کسی میں آنکھیں بند آ جاتی, ہمیں افسوس ہوتا ہے یار پورے ریل میں اتنے تصاویر صاف آئے ہیں. آپ تو ایک کلک سے ہزاروں تصاویر گیلری میں سیو کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی خوش قسمتیاں ہیں, نیچر آپ کا فیور کر رہا ہے, اتنی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے. کوشش کرے آپ آگے بڑھیے. جاپان کی لٹریسی ریٹ اس وقت کوئی 140% ہے. 140 یہ عجیب اسٹیٹسٹکس ہے, عجیب ریشو ہے, آپ حیران ہوں گے. وہ اس لیے کہ 40% آر اسپیشلسٹس. 100 میں 40 ان کے اسپیشلائزڈ ہولڈر ہے. یہ کوئی 8-10 سال پہلے کا ڈیٹا ہے, لیٹسٹ, ابھی آپ سرچ کریں. لیکن سوسائڈ ریشو سب سے زیادہ جاپان میں ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان بے چین ہے, مایوس ہے, اس کو اپنے من کی سیٹسفیکیشن کے لیے مواد کی ضرورت ہے. وہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے پاس معنویت کے گنجینے ہیں, مگر آپ کے پاس صنعت ٹیکنالوجی کا افلاس ہے. مشرق و مغرب کا یہ جو المیہ ہے, یہ جو کلیش بٹوین سویلائزیشن اس وقت بپا ہے, یہ کوفہ, بغداد, بصرہ, حلب, کابل جو سلگ رہا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ آپ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ اٹھیے اور بیدار ہو جائیے.
اسلامک سمٹ کانفرنس لاہور میں جب ہوئی تھی، آپ بیٹا سرچ کرے 74 میں جب وہ لاہور وابڈا ہاؤس لاہور میں جب بھی وابڈا ہاؤس جاتا ہوں اس کے در و دیوار کو لمس ضرور دیتا ہوں کہ یہاں اسلامک مفکرین بیٹھ کے اسلامی امہ کی احیاء اور بقا کے لیے سوچتے رہے. جمعے کی نماز بادشاہ مسجد میں جو ادا کی گئی ہے سربراہان مملکت کی، ایک آپ ذرا سرچ کریں، صف اول میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے ہٹ ہوا شاہ فیصل سعودی عرب کے، اس کے بعد انور سادات، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، محمود خان، داؤد خان افغانستان، یہ سارے زعماء اس میں کانفرنس میں. اس سلسلے کی آخری کڑی معمر قذافی تھے. آپ یہ جتنے بھی تھے یہ اسلامی یا مشرق کی ری ایبلیٹیشن کے لیے سوچ رہے تھے. ان میں سنگل پرسن طبعی موت نہیں مرا. لیکن یہ مایوسی کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ مصطفوی ہو. آپ جس طرح ایک ہی اللہ اکبر سے سجدریز ہوتے ہو بلا تمیز شرق و غرب، آپ اسی توحید کی وحدانیت میں رہتے ہوئے دنیا کو مسخر کر سکتے ہیں. آپ فطرت کے رازدان ہیں. فطرت میں حدود و قیود کی گنجائش ہی نہیں ہے. اقبال آپ سے وہ آفاقی مرد خاکی بنانا چاہتے ہیں جو خدا کا رازدان بنے، جو مخلوق کے لیے آرام، خوشی اور سکھ کا باعث بنے. ایسا مطلب، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اقبال مغرب کے منفی رویوں کی وجہ سے افرنگ کے خلاف تھے. مغرب سے دشمنی نہیں تھی، اسی لیے تو فرمایا تھا مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اس ملت مرحومہ کی ری ایبلیٹیشن کے لیے جہاں سے حکیم الامت کو اپنی ریسیپی بنانے کے لیے انگریڈینٹس ملتا رہا، کبھی نٹشے سے کچھ لیا، خوشحال خان خٹک، حکیم ثنائی غزنوی، مولانا رومی، عطار، عرفی شیرازی، نظیری، جس سے جو ملا اس کو اٹھا کے آپ کے لیے معجون اور اکسیر تیار کرتا رہا. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اقبال کو پڑھیے، اقبال سے شناسائی اور آگہی حاصل کرے. ایک بار، صرف ایک بار ذرا یار، یہ اس لیے یار کہ دنیا کو کیا پڑی ہے کہ 43 لینگویجز میں تاحال وہ بھی ایسے زبانیں ہوں گے جس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آن ریکارڈ 43 لینگویجز میں اقبال پہ کام ہے. کیا مجبوری ہے کہ شرق و غرب میں عبدالوہاب اعظم عرب ایمبیسیڈر آ کے اقبال کے تراجم پہ لگے رہتے ہیں. پچھلے دنوں جاپان کے کونسل جنرل تشریف لائے تھے، میں نے ان کو اپنی لائبریری میں جاپانی لینگویج میں اقبال پہ جو کام ہوا ہے وہ ڈسپلے کر کے ان کو پیش کیا. وہ حیران ہوا. ہم تو ابھی چائنا کو ٹیکنالوجی کا برانڈ سمجھتے ہوئے ان کے پروڈکٹس کو مارکیٹ میں مہنگے داموں خرید رہے ہیں، مگر آپ حیران ہوں گے کہ جاپانی پیام مشرق کا جاپانی زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں. منظوم ترجمہ، ایک تو نثری ترجمہ ہے، نہیں منظوم. وہ اسرار خودی کا ترجمہ کر چکے. اسرار خودی سے یاد آیا، جب اقبال کی پہلی جو مثنوی تھی اسرار خودی، اس کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے کیا انگریزی میں. یہ جب شائع ہوا تو اقبال کو جب ملا، اقبال رونے لگے کہ میں نے جس قوم کے لیے یہ نسخہ تحریر کیا تھا وہ قوم اس سے بے بہرہ ہے، اس کو نصیب ہی نہیں ہوا اس کا ذائقہ. وہ لوگ جو غرب میں بیٹھے ہیں اس کی روشنی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو میرے
ریڈیس میں بیٹھے ہیں، میرے ایٹماسفیئر میں جو لوگ ہیں وہ اس کی روشنی دیکھنے سے قاصر ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اقبال آپ کو جغرافیائی سرحدات، لسانی سرحدات، ثقافتی سرحدات، وہ اس لیے جمال الدین افغانی کو فالو کرتے ہیں. جاوید نامہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ پیر رومی آگے ہیں اور مرید ہندی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. فلک عطارد پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اذان کی صدا آئی. میں نے پیر رومی سے پوچھا یہ کون ہے؟ رومی نے کہا کہ مشرق نے اس سے زیادہ 2 بڑے فرزند ابھی تک پیدا نہیں کیے. میں نے دیکھا تو افغانی امام ہے اور تاتار حلیم پاشا ترکی یہ ان کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو میں نے اور رومی نے بھی ان کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کی کوشش کی. جمال الدین افغانی کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان شرق میں رہتے ہو یا غرب میں، ان کا ایک کیپٹل ہونا چاہیے خانہ کعبہ. 4 ڈپارٹمنٹس مرکز کے پاس ہونے چاہیے: دفاع، کرنسی، خارجہ پالیسی اور قانون. باقی تمام جتنے اسٹیٹ ہے ان کے رنگ، زبان، نسل، ثقافت کے مطابق ان کے آئلی قوانین ہونے چاہیے تاکہ ان کا لٹریچر، ان کا فوک وزڈم یہ پریزرو رہے، ثقافت پریزرو رہے، ان کے لباس، شباہت سب کچھ ایز اٹ از رہے. جسٹ یہ 2-4 ڈپارٹمنٹ مرکز کے پاس ہو. یہی آئیڈیا اقبال نے لے کے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر کا آئیڈیا فلو کیا. یا نہ افغانم نہ از ترک و تتارم، چمن زادم و از یک شاخسارم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نوبهارم. کہ میں اس یک نوبہاریت کا پروردہ ہوں جس میں رنگ و بو کی تمیز مجھ پہ حرام ہے. یہ ذرا دیکھیے اس کی شان. اب جمال الدین افغانی کو اقبال نے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا کہ اس کو اپنا سیاسی مرشد گردانتے ہیں. اور جس وقت جمال الدین افغانی کا انتقال ہوتا ہے 1897 میں، اقبال 20 سال کے نوجوان ہے. اب آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ 50 روپے کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کا جواب وہ لا محالہ اس سے بڑھ کے آپ کو دے گا. یہ مردانگی کا شیوا ہے. اب اقبال نے جمال الدین افغانی کے ساتھ جو محبت کا شیوا برتا، جمال الدین افغانی کیا احسان فراموش ہے؟ وہ 45 سال بعد استنبول میں اس کی قبر کشائی ہوئی، اس کا تابوت کابل لے جایا جا رہا تھا. 1 دسمبر 1942 کی رات، ابھی پاکستان بنی ہی نہیں ہے، 1942 جمال الدین افغانی کا تابوت لاہور کے راستے کابل جا رہا تھا. تو سٹے 1 دسمبر 1942 کی رات کی سٹے تابوت کی وہ لاہور میں تھی. تو جمال الدین افغانی کا تابوت اقبال کے مزار کے ساتھ رکھا گیا. اور 2 دسمبر 1942 کی صبح بر صغیر کے غلام بر صغیر کے لاکھوں فرزندان توحید نے 2 مسلم مفکرین کا ملاقات بعد از وفات ملاحظہ کیا. اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. آج سے کوئی 5-8 سال پہلے کابل یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں میرا پیپر تھا. تو وہاں جہاں کابل یونیورسٹی کے وسط میں جمال الدین افغانی کا مزار ہے، اس کے ساتھ حکومت پاکستان نے اقبال فیکلٹی بنائی ہے. وہاں بھی اقبال و جمال دوش بدوش پورے جہان خاکی کو اسلامی وحدت کا ایک خاموش پیغام دے رہے ہیں. یہ پیغام کون پہنچے گا؟ یہ نوجوان پہنچائیں گے. یہ موجودہ سیناریوں میں ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں
ان سے نجات دہندہ کون ہے؟ یہ نوجوان ہوں گے. اس لیے کہ نوجوانوں میں حرکت ہے، ولولہ ہے، جوش ہے. اور اقبال نے پہلے سے آپ کو لیڈرشپ کی جو لوازم بتائے ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز. آپ کی ویژن براڈ ہونی چاہیے، نگاہ بلند، سخن دل نواز. آپ کی گفتگو میں اتنا میٹھاس ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے وقول للناس حسنا، لوگوں کو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بتایا کرو، میٹھے بول سے بول. آپ کی سخن اتنی دل نواز ہو نوجوان کہ آپ کی گفتگو سے ٹوٹے دل جڑ جائے. اور جان پرسوز، آپ اتنے سخت جان بنے، اتنے جہد مسلسل کے پیکر بنے، عمل پہم کے پیکر بنے کہ آپ اس کارواں کو جادہ کامرانی تک پہنچا سکے. کیونکہ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. وہ آپ کو میر کارواں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو نارمل ایک روٹینسٹ، وہ نوجوان کبھی نہیں دیکھتے جو صرف مرنے کے لیے زندہ ہو، جو صرف 17 اور 18 اور 20 گریڈوں کے دوڑ میں شامل ہو. بالکل نہیں. اب تقدیر ساز بنو. یہی اقبال کا مطمع نظر ہے، یہی اقبال کا مدعا ہے. اس کے کلام سے عشق سیکھو. ایک تو یہ جو ہمارا موجودہ ایجوکیشنل سسٹم جس کروٹ جا رہا ہے، جس طرح ہمارے اسلاف نے فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا، مجھے یہ خوف ہے خاکم بدہن کہ ہم اردو کے جنازے کو کندھا نہ دے کے نکالے. کیونکہ گھر میں ہمارے اسٹوڈنٹ 32 کو نہیں سمجھتے ہیں، 32 سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اور یہ ثقافتی الغار آپ کو فکر اقبال سے بھی محروم کرنے کے لیے، فکر اسلاف سے بھی کیونکہ عطار کی مثنوی منطق الطیر فارسی میں ہے، خوشحال خان خٹک کا کلام پشتو میں ہے، رحمان بابا پشتو میں ہے، شاہ عبداللطیف بٹھائی، شاہ حسین، میاں محمد بخش، یہ تمام آپ کے لینگویجز میں کلام آپ کو دے رہے ہیں. بابا فرید آپ کو محبت کا جو پیغام دے رہے ہیں، آپ ان سے محروم ہو رہے ہیں اور آپ یک رنگی کا شکار ہو رہے ہیں. تو اقبال بھی اس زمرے میں آتے ہیں. آپ پہلے تو فارسی سے گھبراتے ہوئے نصاب میں تو فارسی اختیاری مضمون نہیں رہا، آپ 9000 اشعار سے تو محروم رہے. اب بقایا 6000 اشعار ان سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اب آپ بچے کو عمل پہم کی ترکیب سمجھاتے 50 ڈکشنریاں کنگال کے اس کی ترکیب انگریزی میں کما حقہو، یعنی جتنا زور اور شدت عمل پہم جہد مسلسل میں ہے. جان پرسوز، ابھی جان پرسوز کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں انگلش میں تو ادھر ادھر کے الفاظ جوڑ کے، لیکن وہ حق ادا نہیں ہوگا. یہ گوگل ٹرانسلیٹر صاحب نے تو جمعہ گل کو فرائیڈے فلاور بنایا ہے. جمعہ گل ہیں، آپ متن میں جمعہ گل کا ٹرانسلیشن جب آئے گا وہ فرائیڈے فلاور، اس کو کیا پتا ہے کہ جمعہ گل کا کیا مطلب ہے. اب سیم ان کے کلام کے کرکس سے ہم محروم ہو رہے ہیں. یہ ضروری ہے. خدا وہ دن لائے کہ جب اقبال ایک بار پھر آپ کے نصاب میں جلوگر ہو، آپ اپنے اسلاف کے افکار کے گوہر تابندہ سے مستفید ہو. آپ مشرق کے مشاہیر کے جو افکار ہے، مجھے پچھلے دنوں سیالکوٹ جانا ہوا، وہاں خوشحال خان خٹک کے ٹیچر اسودہ خاک ہے. آپ میں سے کوئی سیالکوٹ والا ہو یا کبھی جانے کا اتفاق ہو، مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی. اب آپ دیکھیے شہباز خان خٹک جو اکوڑے میں بیٹھے ہیں، وہ اٹک کے پار جو قافلے سینٹرل ایشین کنٹریز جاتے ہیں،
اس کے پاس تو پورے ہندوستان کے علماء تک رسائی ہے، مگر ان کی نگاہ انتخاب میاں عبدالحکیم سیالکوٹی پہ پڑتی ہے، جو خوشحال کو لے جا کے ان سے حلقہ تلامذ کرتے ہیں اور وہاں سے سیکھتے ہیں. اور وہ خوشحال جس کو اقبال نے ٹریبیوٹ پیش کیا، حکیم ملت افاغنان، ان کو ملت افاغانہ کا حکیم قرار دیا. اور 1923 میں اقبال کا پیپر ہے اقبال پہ، خوشحال پہ، دا گریٹ افغان وارئر پوائٹ، حیدرآباد دکن کے اسلامک ریویو جرنل میں یہ شائع ہوا ہے. تو بیٹا آپ لوگ اقبال سے محبت کرنا سیکھیے. آپ ایک کام کریں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اب کلیات اقبال ہم نے جوانوں کے لیے آن لائن آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ ریختہ وغیرہ سے کوئی بک ڈاؤن لوڈ کرو گے وہ پیسے مانگتے ہیں، آپ اقبال اکیڈمی آف پاکستان یا علامہ اقبال .com یا اقبال سائبر نیٹ لائبریری، جہاں ہزاروں کتابیں ہم نے آپ کے لیے رکھے ہیں فری آف کاسٹ، کیونکہ اقبال ایک ولی اللہ تھے. اقبال کی فیض اور برکت کو سمیٹ عام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اقبال کی کلیات کو آپ کے لیے مرتب کر کے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا، اس میں 2-4 اور پلسز ہیں. ایک تو یہ ہے ستم بالائے ستم کہ ہمارے چینلز پہ پچھلے نومبر میں پاکستانی چینلز میں ایک ہائی رینکنگ، بلکہ تقریباً ٹاپ رینکنگ چینل پہ ایک اقبال کی کوریج جاری تھی. تو اینکر نے جو شعر پیش کیا یوم اقبال کی مناسبت سے، وہ اقبال کا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہم نے مولانا نصر الدین کو بدنام کیا ہے، اپنی حماقتوں کو رات ہم پہ بیتی ہوتی ہے، صبح مولانا نصر الدین سے جوڑ کے لطیفے گڑھتے ہیں. یا بیچارے فراز کو ہم نے بدنام کیا، کوئی بھی شعر ہو ہم فراز سے منسوب کرتے ہیں سوشل میڈیا میں. تو اقبال کے ساتھ بھی یہی ظلم ہے. کوئی شعر آپ بابا چاندنی اٹھا کے دیکھیں، وہ اقبال کا ہے ہی نہیں. آپ کیسے فلٹر کریں گے کہ یہ اقبال کا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے اس میں ایک پروگرام رکھا ہے کنکارڈنس کا. یہ تلاش کرے. ایک تو مجموعہ وائز آپ جس مجموعے سے جو کلام دیکھنا چاہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک سرچ کرے، آپ کو ایک اسائنمنٹ لکھنی ہے، اقبال کا نظریہ عشق، اقبال کا نظریہ فقر، اقبال کا نظریہ تعلیم، خودی، کوئی بھی ٹاپک ہے. آپ وہ ایک لفظ دے، وہ اس متن میں ان مکمل کلیات میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ ایک کلک پہ سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو پیش کرے گا کہ بال جبریل کے صفحہ نمبر فلانا پہ، بانگ درا کے صفحہ فلانا پہ ہے. آپ وہ شعر، آپ کا ٹائم بھی بچت ہوا. اور کسی شعر پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ اقبال کا ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ وہ حرف دے دے، وہ لفظ دے دے، وہ ترکیب دے، وہ اصطلاح دے، جو اس شعر میں کوئی لفظ یوز ہوا ہے وہ دے دے. ادھر فلٹر کرے گا کہ یہ اقبال کا ہے یا نہیں. اگر ہے تو کس مجموعے میں ہے، اگر نہیں ہے تو اچھا. اس میں ایک اور پلس پوائنٹ ہم نے یہ رکھا ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے، جیسے مثلاً اقبال کا بچے کی دعا. بچے کی دعا مشہور و معروف، لب پہ آتی ہے دعا بن کے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ انگلش ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا ہر بیت کے نیچے انگریزی ترجمہ. یہ بچے کی دعا سے یاد آیا، چند سال پہلے بلوچستان سے متعلق مشہور و معروف شخصیت خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کی خود نوشت سوانح عمری شائع ہوئی، زما ژوند و ژوندون. خان شہید نے زما ژوند و ژوندون میں لکھا ہے کہ میں جب گلستان ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، میں روزانہ اقبال کے اس دعا کا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ
گردان کرتا رہتا تھا روزانہ. اور ایک دوسرا ایک جملہ تھا کہ مجھے کسی نے املا کے لیے لکھنے کے لیے کہا, اقبال کا یہ بچے کی دعا اس لیے کہ یہ کریکٹرز جو شاعر نے خدا سے مانگے ہیں اپنے شخصیت کی تشکیل میں, تاکہ یہ تمام کریکٹرز میرے شخصیت میں آئے, پنپ جائے. اور اگر وہ ایک جملہ اور یہ اقبال کی یہ دعا یہ نہ ہوتی, میں یہ عبدالصمد نہیں ہوتا جو آج ہوں. یہ خان شہید کے خود نوشت میں ہے. بعد میں خان شہید مسلم کانفرنس کے جب اقبال لاہور میں اس کے پریزیڈنٹ تھے, آل انڈیا مسلم کانفرنس, خان شہید اس کے ایگزیکٹو ممبر بھی تھے. اس پہ میرا پیپر ہے خان شہید اور علامہ اقبال پہ, کبھی پڑھنے کا اتفاق ہو آپ ضرور پڑھیے. اقبال نے 3 نومبر 1933 کوئٹہ سے لاہور جاتے ہوئے بائی ٹرین سفر کیا تھا, اور ایک نظم لکھی تھی بڈھے بلوچ کی نصیحت. بلوچستان ہے, نوجوان ہے, اب بڈھے بلوچ کی نصیحت, ایک اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہا ہے, وہ آپ کے خدمت میں ہے. ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. یہ آپ کے دشت و جبل جو ہے اس سے نہ دلی افضل ہے نہ بخارا افضل ہے. جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چھل, وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تھگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر, کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بہت اچھا. آخر میں میرے خیال میں ٹیپو سلطان کی وصیت نوجوانوں کے لیے, ٹیپو سلطان تو رہنورد شوق ہے, منزل نہ کر قبول, دام و دانے میں نہیں پسنا, کسی کے پیکیج کی لالچ میں زندگی کی عظیم متاع کا سودا ارزاں قیمت پہ نہیں کرنا. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جو آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. موجوں سے غوطہ زنی سیکھو, ساحل قبول کرو گے تو غفلت کا شکار بنو گے اور ختم ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے. اب اقبال کے کریکٹرز ذرا دیکھیں. اچھا جوانوں, اقبال نے آپ کی شخصیت کی تشکیل کے لیے کریکٹرز 2 طرح کے متعین کیے ہیں, ایک مثبت کریکٹر, ایک منفی کریکٹر. مثبت کریکٹر یہ ہیں جو آپ کو بلندی تک لے جا سکتے ہیں, عمل, پہم, جہد مسلسل, وفا, سچائی, دیانتداری, سخت کوشی, جان کنی, جان پرسوزی, کئی کریکٹرز ہیں. اور منفی کریکٹر ابلیسیت, خوف, موت, ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اب میں صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. دل بادشاہ ہے, وہ عقل کی غلامی کیسے برداشت کر سکتا ہے. جبرائیل نے صبح ازل مجھ سے کہا کہ وہ دل کبھی قبول مت کرنا جو عقل کا غلام بنے. اور اخیر میں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. دلیل صبح روشن ہے
ستاروں کی تھنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دورے گراں خوابی. بیٹا اقبال کے صرف 20 اشعار اقبال کے یاد کرے، 50 ہو تو اور بھی اچھا. ایران میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ پہ لازم ہے کہ اقبال کے 200 اشعار ان کو یاد ہونے چاہیے، اور ہم ہے کہ ہم 50 یاد نہیں کر سکتے. آپ اقبال کے 20 50 30 اشعار یاد کرے، زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی جول پہ آپ کو پریشانی ہو، تعلیمی پریشانی، سماجی، معاشی، معاشرتی، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو، آپ تنہائی میں بیٹھ کے خلوت کدے دل کے ساتھ اقبال کے وہ اشعار ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے. اقبال آپ کو دست مسیحائی دے کے، آپ کو تلاتم اور گرداب سے نکال کے آپ کو نجات کی راہ دکھائے گا اور آپ کو جادہ کامرانی تک پہنچا دے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے میں اور میرے ایک دوست ان سے 10 منٹ کے لیے ملنے گئے تھے اور 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور مسلسل ان کی اقبال کے حوالے سے گفتگو سنتے رہے. آپ نے تو پورا 1 گھنٹہ نہیں سنی ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم بہت بےحد شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے. انہوں نے بہت اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم سے بہت قیمتی باتیں کیں. اقبال واقعی ایسے، ابھی ڈاکٹر صاحب شہاب یار خان بوزنیا میں انگریزی پڑھاتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ اورینٹل کالج تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ بوزنیا کے مسلمانوں نے اپنی جنگ آزادی اقبال کی شاعری کی طاقت سے لڑی تھی اور اپنی آزادی حاصل کی تھی. تو اور پھر انہوں نے بتایا کہ مشرقی یورپ کے سارے ملکوں میں، جو غریب ملک ہیں نا یورپ کے، وہ مشرقی یورپ کے ہیں، اقبال کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانی وجود کی آزادی کی قوت فراہم کرتا ہے. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سلامت رکھے اور علم عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. شکریہ.